اور اس وقت پنجاب اسمبلی کے باہر وفاقی وزیر پنجاب وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں. کے اوپر اب لازم ہے کہ وہ واٹس ایپ کی کہانی کی جو اصلیت ہے وہ عوام کے سامنے رکھیں. جے آئی ٹی کو اس بات کا بھی جواب دینا ہوگا کہ اس نے اپنے اختیارات سے بڑھ کے گواہان کو دھمکیاں دیں، انہیں اپنے بیانات سے پلٹنے، اپنے بیان حلفی واپس لینے اور ڈرانے اور دھمکانے جیسے ایسے حربے جو کہ انصاف کے تقاضوں کے منافی ہیں، ان کو اس نے اگر روا رکھا تو کیوں کر، اور اگر نہیں رکھا تو اسے اپنی جو ہے وہ وضاحت پیش کرنی چاہیے. اسے عوام کی نظروں میں اپنی غیر جانبداری جو ہے اسے پیش کرنا ہوگا. اسے نہ صرف انصاف کے عمل میں خود کو جو ہے وہ انصاف کرتے ہوئے ثابت کرنا ہے، بلکہ انصاف ہوتا جو ہے وہ لوگوں کو بھی نظر آنا چاہیے. جے آئی ٹی کو اب کنٹینر سے نیچے اترنا چاہیے اور ہر کسی کے ساتھ لڑائی، ہر کسی کے اوپر الزام جو ہے وہ لگانے کی روش جو ہے اس سے پیچھے ہٹنا چاہیے. جے آئی ٹی نے پاکستان کے تقریباً ہر ادارے کے ساتھ لڑائی مول لے رکھی ہے اور ہر ادارے کے اوپر جو ہے وہ جرنل ایلیگیشنز لگا کے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اس طرح کا ماحول پیدا کیا ہوا ہے کہ جے آئی ٹی ورسز پورا پاکستان جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. جے آئی ٹی کو ان سوالوں کا جواب دینا چاہیے اور جے آئی ٹی کو اس ملزم کا بھی بتانا چاہیے کہ وہ ملزم کون ہے جس کے نام کی اتنی پردہ داری جو ہے وہ مقصود ہے. اسے کہاں بھیجا گیا ہے، اس ادارے کا کیا نام ہے. یہ تمام وہ سوالات ہیں جو کہ جے آئی ٹی کے اس طریقہ کار کو جو ہے وہ ابہام کا شکار کر رہے ہیں. اور جے آئی ٹی کا طریقہ کار جو ہے وہ بڑا ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، بڑے شفاف طریقے سے اس کو اپنی جو ہے وہ کارگزاری جو ہے وہ آگے بڑھانی چاہیے. جے آئی ٹی نے جو الزامات لگائے ہیں اس میں بعض باتیں اس نے خود اپنے حوالے سے ایسی کی ہیں جو کہ انتہائی مشکوک ہیں. مثال کے طور پہ وہ طارق شفیع کے متعلق جے آئی ٹی نے ذکر کیا ہے کہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے سے پہلے جو ہے وہ اتفاق فاؤنڈری کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں انہوں نے اس کو فون کیا کہ آپ پرائم منسٹر ہاؤس سے ہو کے جے آئی ٹی میں پیش ہونے کے لیے جائیں، اور اس کے بعد وہ وزیر اعظم ہاؤس گئے. اب جے آئی ٹی کیا یہ بتا سکتی ہے کہ اس ٹیلی فون کا اسے کس نے بتایا؟ کیا وہ گواہان کے ٹیلی فون بھی ٹیپ کر رہی ہے؟ یعنی جے آئی ٹی نے تحقیقات کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا رول بھی اپنایا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جے آئی ٹی کے اس طرز عمل کو جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ ابہام کا شکار کر رہی ہیں. آج وزیر اعظم پاکستان نے جو عزت دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو اور یقیناً جے آئی ٹی کو کہ ان کے سامنے پیش ہو کے اپنا موقف دیا ہے، اس کے بعد اب جے آئی ٹی پر بھی یہ فرض ہے کہ وہ اپنے اوپر اٹھنے والے سوالات کا جواب دے اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی رپورٹ پیش کرے اور اس بات کو ذہن نشین رکھے کہ اس کی رپورٹ جو ہے وہ کوئی جوڈیشل فیصلہ یا جوڈیشل پروسیڈنگ نہیں ہوگی. اس کے ایک ایک لفظ کو پرکھا بھی جائے گا، جانچا بھی جائے گا اور اس کے اوپر اعتراض بھی کیا جا سکے گا. رانا صاحب، آج وزیر اعظم پیش ہوئے ہیں، جے آئی ٹی نے آج کچھ سخت سوالات تو نہیں کیے کیونکہ آپ کے پاس کافی انفارمیشن ہوتی ہے، اور چہرے سے کیا لگ رہا تھا آپ کو؟ دیکھیں، وزیر اعظم نے جو باہر آ کے گفتگو کی ہے انہوں نے ان اصولوں اور ان رولز کو مد نظر رکھتے ہوئے جے آئی ٹی کے سامنے جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں ان پروسیڈنگز کے متعلق تو انہوں نے کوئی کامنٹ نہیں کیا، لیکن جو ان کی باڈی لینگویج تھی اس سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ انہوں نے جو موقف پیش کیا ہے اس سے جے آئی ٹی کو کافی افاقہ ہوا ہوگا، اور جے آئی ٹی جو بہکی ہوئی کبھی ادھر کبھی ادھر جو ہے وہ باغی پھر رہی ہے، اسے راہ راست پہ لانے اور صحیح طور پہ جو ہے وہ اپنی
اپنے فرض کو انجام دینے میں جو ہے وہ کافی مدد ملی ہوگی۔ بڑی GIT لگنے والی ہے، اس حوالے سے بھی کہا ہے، اس کے حوالے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ تو بات شروع دن سے، اور میں نے اس کو ایک اور طرح سے میں نے متعدد بار کیا ہے کہ کوئی بھی پاپولر عوامی سیاسی قیادت جو ہے اس کا سب سے بڑا جو امتحان ہے وہ صرف اور صرف عوام کی تائید اور عوام کی حمایت ہوتا ہے، اور پاکستان کی 70 سالہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی عوامی پاپولر قیادت کو کسی غیر عوامی غیر جمہوری طریقے سے ختم کرنے یا عوام سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی ہے، عوام نے اسے کبھی قبول نہیں کیا، اور اس میں فریق کوئی بھی ہو۔ یہاں پہ ایک لیڈر کے خلاف سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، اسے قاتل قرار دے کے پھانسی پہ چڑھایا گیا، لیکن پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان کے عوام نے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا، اور ان کی پاپولیرٹی میں ذوالفقار علی بھٹو کی پاپولیرٹی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ میاں نواز شریف کے خلاف بھی پہلے عدلیہ کے فیصلے جو ہے وہ ایک ڈکٹیٹر کے دور میں آئے ہیں، لیکن ان فیصلوں کی وجہ سے میاں نواز شریف کی لیڈرشپ کو کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ اس ملک کے عوام نے 2008 اور 2013 میں دوبارہ جو ہے وہ اسے اس ملک کا لیڈر، اس ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ منتخب کیا۔ اس لیے وہ GIT جو 2018 میں لگنی ہے، اس GIT اور اس فیصلے میں باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ بے معنی ہو جائیں گی، اور وہ فیصلہ جو ہوگا، جو 18 کے الیکشن میں جو GIT لگے گی، جو 20 کروڑ عوام کے فیصلے کی جو ہے وہ آئینہ دار ہوگی، اس میں جو فیصلہ ہوگا دنیا کی حد تک تو آخری فیصلہ وہی ہوگا۔ رانا صاحب یہ کہے گا کہ GIT کی بات کی جا رہی ہے، آپ نے ابھی پھر دوبارہ کہا ہے کہ آپ کے تحفظات ہیں اس کے اوپر، GIT کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں جس کے انہوں نے جواب دینے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بائیکاٹ نہیں کر دینا چاہیے GIT کا؟ اتنی متعدد آپ کے رہنما جو ہے بات اس بارے میں دیکھیں، GIT کا بائیکاٹ اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ GIT کو اس مقصد کے لیے جو ہے وہ سپریم کورٹ نے مقرر کیا ہے۔ GIT کا بائیکاٹ کرنا جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے مطابقت نہیں رکھے گا، لیکن GIT کا جو طریقہ کار ہے، اب GIT کو یہ جانو کپتی والا رول جو ہے یہ کوئی سپریم کورٹ نے تو نہیں کہا کہ اپناؤ اور ہر کسی کے گلے پڑ جاؤ کہ جی FBR بھی غلط، IB بھی غلط، اور جو ہے وہ اپنا اسٹاک ایکسچینج کمیشن بھی غلط، اسٹیٹ بینک بھی غلط، وزارت قانون بھی غلط، یعنی پوری دنیا کے گلے پڑ گئی ہے GIT۔ ہر کسی کو کہہ رہی ہے کہ جناب وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی تعاون نہیں کر رہا، وہ بھی تعاون نہیں کر رہا، اور خود کیا کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ جوڈیشل اکیڈمی سے باہر نہیں نکلی۔ جوڈیشل اکیڈمی میں بیٹھ کے وہاں پہ لوگوں سے 13 گھنٹے کی انٹیروگیشن، اور آخر میں ان کو ڈراتی ہے، دھمکاتی ہے کہ بیان اپنا واپس لو۔ اس کے علاوہ GIT نے جو ہے وہ کسی جگہ پہ جا کے دھیلے کا جو ہے وہ کام نہیں کیا، تو اس لیے ہماری جو ہے وہ سپریم کورٹ سے بھی یہ جو ہے وہ مؤدبانہ گزارش ہے، اور GIT کے ممبران سے بھی ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ بھئی آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور آج کے بعد جب وزیر اعظم نے آپ کے روبرو خود کو جو ہے وہ پیش کر دیا ہے، تو اب آپ ان الجھاؤ سے نکلیں۔ اب یہ آپ ہر کسی سے جھگڑا کرنے کا رول جو ہے اس کو چھوڑیں، اب آپ بورڈ آئیں اور آ کے جو ہے وہ بات کریں۔ کیا GIT کو یہ چاہیے نہیں تھا کہ عمران خان کے اس بیان کا جو ہے وہ اس کی تردید کرتی؟ یعنی یہ تو اسے یاد ہے کہ جی مجھے فلاں نے یہ کہا، فلاں نے وہ کہا، تو عمران خان نے جو GIT کو جو ہے وہ کندھوں پہ بٹھایا ہے، گود لیا ہے، GIT کو اس کی تردید نہیں کرنی چاہیے کہ بھئی آپ کون ہوتے ہیں ہماری حمایت کرنے والے؟ آپ کی حمایت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے پیچھے حمایت جو ہے وہ سپریم کورٹ کی ہے، اس ملک کے آئین کی ہے۔ آج اشارہ کیا ہے کہ سازشوں کی اگر فیکٹری کو بند نہ کیا گیا تو ملکی سلامتی خطرے میں پڑ سکتے ہیں، یہ کون سی سازش؟ یہ دیکھیں جی، یہ سازشیں جو ہیں یہ دھرنا سیاست، یہ جو پچھلے 4 سال سے جو دھرنا پالیٹکس ہو رہی ہے، اور یہ دھرنا سیاست کے پیچھے جو اس کا اعلی کار ہے، وہ جو کبھی امپائر کی انگلی کا انتظار کرتا ہے،
कभी वो अपनी पार्टी के कायदीन से कहता है कि जी जुडिशल कू होने वाला है, कभी वो कहता है कि जी चीफ जस्टिस हमारा आदमी है वो आ गया है। ये जावेद हाशमी साहब का बयान ऑन रिकॉर्ड है और वो अपने बयान पे आज भी कायम है। तो ये जो साजिश है ये कहाँ से हो रही है? और फिर जब गैर मुल्की फंडिंग जो है उसके मतलब जब पता चल रहा है कि ये तो कोई सहूनी कुव्वतें हैं, ये जो है वो यहूदी कुव्वतें हैं जो पीछे से जो है ये फॉरेन फंडिंग कर रही हैं, तो फिर ये धरना सियासत करने वाला जो है, जो कि उन कुव्वतों का आलाकार जो है वो हो सकता है, ये पिछले 4 साल से ये सियासत कर रहा है कि पाकिस्तान में जमहूरियत डिरेल हो, ये साजिश कर रहा है कि पाकिस्तान तरक्की ना करे, ये साजिश कर रहा है कि पाकिस्तान आगे ना बढ़े, ये साजिश कर रहा है कि पाकिस्तान से जो है वो दहशत गर्दी का कला को मना हो, ये दहशत गर्दों के यहाँ पे दफ्तर खुलवाने को तैयार था। तो ये जो साजिश हो रही है और इसके पीछे जो गैर मुल्की और मुल्की कुव्वतें हैं जो इस मुल्क में फसाद बर्पा करना चाहती हैं और इसको आलाकार बना के बाहर से फॉरेन फंडिंग भी हो रही है, ये सारी चीज़ें जो हैं इनके जवाबात हमारे पास हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इनकी तरफ इशारा किया है और अगर फिर कोई वक्त आया या शायद जब ये बड़ी JIT लगेगी तो फिर बड़ी JIT के सामने तो सारे हक़ायक़ रखे जाएंगे, अवाम को आगाह किया जाएगा कि ये धरना सियासत, इस धरना सियासत के पीछे इनका जो आलाकार है, यहाँ पे इनका धरना सियासत का गॉड फादर जो है, इसके पीछे जो फॉरेन फंडिंग करने वाले, जो इसकी ससुराली और सहूनी कुव्वतें हैं, ये सारे जो कच्चे चट्टे हैं ये सारे एक्सपोज किए जाएंगे ताकि बड़ी JIT जो है, जो दुनिया में उससे बड़ी JIT कोई नहीं है, उससे बड़ी JIT जो है वो अल्लाह के पास है, तो उसका फैसला जो है वो इन हक़ाइक़ के मुताबिक है। राणा साहब, 17 जून को वज़ीर आला पंजाब और 24 जून को कैप्टन सफदर को तलब किया गया है, क्या आप समझते हैं इसके बाद मरियम नवाज़ को भी बुलाया जाएगा? देखिए, मेरा तो ख्याल है कि मियाँ शहबाज शरीफ से जब JIT का जो है वो आमना सामना होगा तो मुझे तो बहुत यकीन है कि JIT के जो है वो 14 तबक रोशन हो जाएंगे और JIT को शरीफ फैमिली के मुतल्लक जो गलतफहमियाँ हैं, क्योंकि ये इंक्वायरी तो तफ्तीश तो शरीफ फैमिली की हो रही है ना, ये किसी प्रोजेक्ट की तो नहीं हो रही कि जी फ़लाँ प्रोजेक्ट था वो उसमें से जनाब इतना किक बैक लिया गया, वो किक बैक से एक महल ख़रीदा गया, उसके बाद फिर फ़लाँ स्विस अकाउंट में जमा कराया गया। ये ऐसा मामला तो है ही नहीं। ये तो शरीफ फैमिली का बिज़नेस 1972 से 1970 से कहाँ शुरू हुआ, गल्फ स्टील मिल लगी, फिर बिक गई, फिर ख़रीदी गई, वो कहाँ गई, किधर से आई, ये तो उनके बिज़नेस का हो रहा है। यानी सारा जो है वो इन्वेस्टिगेट और इंक्वायरी, इन इंक्वायरीज़ के मतलब जो अबहाम हैं JIT के पास के जहन में या उसके दिल में जो रोग है, उसको मेरा ख्याल है कि 17 तारीख को, 17 जून को जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब उसके सामने पेश होंगे, एक लंबा सेशन जो है वो उसके लिए JIT को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि उससे पहले तो वो 13 घंटे बाद गवाहों को वो जो कहते रहें कि जी ठीक है आप जा सकते हैं, और गवाहान जो हैं वो बड़ी खुशी से जो है वो वहाँ से आते रहें और बाद में गिला भी करते रहें कि जी बड़ी लंबी इंटरोगेशन हुई है। एंड इट मे पॉसिबल कि 13-14 घंटे का सेशन जब मियाँ शहबाज शरीफ से करें तो उसके बाद जब वो सेशन ख़त्म करने लगे तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब कहेंगे नहीं, इस तरह के कभी 2 सेशन जो है ना वो हमें कंटिन्यू और करने चाहिए, तो वो करें तो इंशाअल्लाह ताला उसके बाद फिर उनके पास कम अज़ कम शरीफ फैमिली के हवाले से कोई उनको इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं नहीं समझता कि कोई रह जाएगी, और उसके बाद फिर शायद 24 तारीख को किसी को बुलाने की। और वैसे भी मैं नहीं समझता कि कैप्टन सफदर से जो है वो शरीफ फैमिली के मुतल्लक या उनका 70 में क्या कारोबार था, 72 में क्या कारोबार था, इस किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो दरकार हो सकती है। इस वक्त जाहिर की जा रही है, जैसे हुसैन नवाज की तस्वीर लीक हुई, अब ये कई अवामी इसमें भी बात की जा रही है कि जो वो अगर दुश्मन है या वो जो एंटी हरीफ है, जो भी है शरीफ फैमिली के, जो नूनी समझ रही है, अगर वो मियाँ साहब की भी तस्वीर लीक कर देते हैं आज के हवाले से, क्या रिएक्शन होगा? नहीं देखिए, आज की बात तो मफरूज़े पे है ना, लेकिन जो पहले हकीकत बन चुकी है, यानी हकीकतन जो तस्वीर लीक हुई उसकी इंक्वायरी हुई, उसकी रिपोर्ट जो है वो JIT ने पेश की और उन्होंने कहा कि हमने कल्प्रेट जो है वो पकड़ लिया। कल्प्रेट मीन्स मुलज़म, और उन्होंने कहा कि हमने उसको उसके अदारे में भेज दिया। भाई उस मुलज़म का नाम तो बताएं, वो कौन है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है।
اس کو کہاں پہ جو ہے وہ واپس بھیجا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آنی چاہیے، کیونکہ جے آئی ٹی سے منسلک جو کوشچنز ہیں ان کوشچنز کو جے آئی ٹی کی رپورٹ کو کریڈیبل بنانے کے لیے بڑا ضروری ہے. اگر ان کے آنسر نہیں آئیں گے تو جے آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے وہ ایسی کریڈیبل نہیں ہوگی جس کے اوپر جو ہے وہ سپریم کورٹ ریلائی کر سکے. تھینک یو. کہتے صوبائی وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم میاں نواز شریف نے عدالت کے سامنے پیش ہو کر ایک تاریخ رقم کر دی ہے.